یہ روزے میں تقوی، اس کے بعد ایک دو اچھے واقعات بھی آپ کے سامنے. پہلے روزے میں تقوی، اور روزے کے اندر تقوی کیسا ہے؟ ارے روزہ تو آیا ہی تقوی پیدا کرنے کے لیے. روزہ تو اللہ نے فرض ہی اس لیے کیا کہ اس تقوی پیدا ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمانوں والو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے. اور فرض اس لیے کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. فرض اس لیے کیے گئے تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے. فرض اس لیے کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی اور اللہ کا خوف آ جائے. یہ ہے روزے کا مقصد. نماز سے زیادہ روزہ اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے. ابھی آپ کسی سے پوچھئے، جرجی صاحب آپ نے عصر کی نماز کہاں پڑھی تھی؟ جرجی صاحب نے کہہ دیا فلاں مسجد میں. آپ کو شک ہے، پتہ نہیں سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ اس مسجد میں گئے، وہاں کے امام اور لوگوں سے پوچھا کیا آپ نے جرجی صاحب کو مسجد میں دیکھا تھا؟ نہیں تو پتہ چل گیا پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی. لیکن روزے دار کا پتہ آپ نہیں لگا سکتے ہو کہ وہ روزے سے ہے یا نہیں. بڑے بڑے بہروپی آپ کی افطار پارٹی میں آ کے بیٹھ جائیں گے، منہ بھی بنا لیں گے. قسم سے ان کا چہرہ دیکھ کے ایسا لگے گا یہ صبح سے نہیں بلکہ کئی دن سے بھوکا ہے. تجربہ بھی ہے ان کا لیا ہوا، اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے افطار بھی کریں گے جبکہ وہ ابھی آدھے گھنٹے پہلے شربت پی کے آیا ہے اور کھانا کھا کے آیا ہے. آپ پتہ نہیں لگا پائیں گے. اور جو صحیح روزے دار ہے، سچا روزے دار، حقیقت میں جو روزے سے ہے، کوئی اس کو دیکھے یا نہ دیکھے لیکن وہ کھانے پینے کی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. بیوی میکے چلی گئی، بچے اسکول چلے گئے، گھر میں اکیلا ہے، صبح سحری کی تھی، روزے کی نیت کی ہے، اکیلا گھر میں، پیاس لگی ہے لیکن فریج کھول کے ٹھنڈا پانی نہیں پی سکتا ہے. کیوں؟ بیوی نہیں دیکھ رہی تو کیا ہوا؟ بچے بھی نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا؟ تیرے دوست اور احباب بھی تجھے نہیں دیکھ رہے، ارے تو کیا ہوا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظر تو دیکھ رہی ہے. میرے پیارے بھائیو، غور کرو، اس کو کھانے سے اگر کوئی چیز روک رہی ہے تو وہ ہے اللہ کا ڈر. اس کو پینے سے کوئی چیز روک رہی ہے تو وہ ہے اللہ کا ڈر. اس کو ان تمام چیزوں سے اگر کوئی چیز روک رہی ہے تو وہ ہے اللہ کا ڈر. اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے لعلکم تتقون. ہم نے رمضان کے مہینے کے روزے تمہارے اوپر اسی لیے فرض کیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے. بھئی سامنے سے آپ لوگ اٹھنا شروع کر دیتے ہیں، تھوڑی تکلیف ہوتی ہے. ایک بار نکل جاؤ جس کو نکلنا ہے. ہم باندھ کے تھوڑی رکھتے ہیں کسی کو بھائی. اب رات کے 12 بجے 1 بجے تک مغرب کے بعد سے بیٹھا رہنا بہرحال مشکل تو ہے ہی کام. لیکن سنیے، اللہ نے کہا کہ ہم نے رمضان کے روزے فرضی اس لیے کیے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تو دیکھیے نماز میں تقوی، روزے میں تقوی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ابھی میں ولتنظر پر نہیں آ رہا ہوں، ابھی اتقوا اللہ ہی میں چل رہا ہوں. اللہ سے ڈرو. نماز میں تقوی، روزے میں تقوی، حج میں بھی تقوی ہی ہے. حج میں کیا تقوی نہیں ہے؟ چرجیز صاحب لکھ پتی نہیں کروڑ پتی آدمی ہیں لیکن وہی کپڑا پہنے ہوئے ہیں. آپ بہت غریب آدمی ہیں لیکن آپ بھی وہی کپڑا پہنے ہوئے ہیں. جرجیز صاحب یہ نہیں کہہ سکتے ہٹ چل ٹیچر کہیں گا تو میرے بغل میں کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا، ہٹ نہیں کہہ سکتے. لبیک لبیک اللہم لبیک. کیا ہے یہ؟
بہت سے لوگوں نے حج کیے ہوں گے، یہاں بیٹھے ہوں گے حاجی نمازی، بس ان کو اتنا معلوم ہے لبیک لبیک، دعا کی کتاب لے لی، پڑھ لبیک لبیک اللہم لبیک، یاد کر لیا، لیکن یہ ہے کیا لبیک؟ مقصد کیا ہے؟ جیسے کوئی مجرم بھاگا ہے اور اس کو گولی مار دینے کا حکم ہے، دکھائی دے شوٹ کر دو، اچانک کورٹ سے آدیش ہوتا ہے، اگر وہ کورٹ میں سرنڈر کر دے، اپنے آپ کو پیش کر دے، تو اس شخص کو کچھ سالوں جیل میں رکھنے کے بعد ایک سدھرنے کا موقع دیا جائے گا، اس کو زندگی گزارنے کا ایک موقع دیا جائے گا، لیکن اس کے لیے اس کو اپنے آپ کو کورٹ میں سرنڈر کرنا ہوگا اور کچھ سالوں تک اس کو جیل کے اندر رہنا ہوگا۔ اب وہ بیچارہ پولیس سے بھاگتا ہوا چھپتا ہوا ادھر ادھر، کہیں پولیس دیکھ کے شوٹ نہ کر دے، چھپتا چھپاتا ہوا کسی طریقے سے اپنا بھیس بدلتے ہوئے کسی طریقے سے وہ کورٹ تک پہنچتا ہے اور عدالت میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، اور کورٹ میں بیٹھا ہوا جج بھی کہہ دیتا ہے اس آدمی نے کورٹ کا سمان کیا ہے، اس کو جیل کے اندر بھیجو، اور کچھ دنوں کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ 10 سال کی سزا، 8 سال کی سزا، 5 سال اس کو جیل میں بمشقت سزا گزارنے کے بعد اس کو چھوڑ دو اور زندگی گزارنے کا ایک موقع دے دو، ایک موقع اس کو دے دو۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کیجئے، اسی طریقے سے ایک آدمی ہندوستان سے بھاگ کر گیا ہے، پاکستان سے گیا ہے، امریکہ سے گیا ہے، انگلینڈ سے گیا ہے، سعودیہ سے گیا ہے، مصر سے گیا ہے، اردن سے گیا ہے، الجزائر سے گیا ہے، شام سے گیا ہے، عراق سے گیا ہے، ہر کنٹری سے آدمی گیا ہے اور ایک ہی میدان میں جمع ہو کر کہہ رہا ہے لبیک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں نے سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو، اے اللہ گناہوں کا بوجھ اور گناہوں کی گٹھری میں اپنے سر پر لاد کر آج تیری عدالت میں تیرے کورٹ میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے، لا شریک لک لبیک، اے اللہ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں نے تیرے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے، اور اللہ اگر تو نے ہمارے گناہوں کو معاف نہ کیا تو پھر میں کہاں جاؤں گا، اگر تو نے ہمارے گناہوں کو نہیں مٹایا تو میں کہاں جاؤں گا۔ ادھر اللہ بھی آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، اترتا ہے اور اعلان کرتا ہے آئے فرشتوں، میرے بندوں نے اپنے گناہ میرے سامنے لا کر رکھ دیے ہیں اور اپنے آپ کو میرے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، اس بندے کو اگر میں معاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ یہ تو ساری دنیا سے مایوس ہو کر، اپنے ملک سے مایوس ہو کر، اپنے بستی سے مایوس ہونا امید ہو کر یہاں تک چلا آیا ہے۔ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے بھی اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، میں نے بھی ان کو بخش دیا ہے، میں نے بھی ان کے گناہوں کو کی مغفرت فرما دی ہے اور ان کو بخش دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تقوی حج کے اندر بھی ہمیں بتلاتا ہے کہ وہاں پر بھی ہمارے دلوں میں تقوی ہی تو ہوتا ہے، اور وہی تقوی کی بنیاد پر اللہ ہمیں معاف کرتا ہے اور بخش دیتا ہے۔ گویا کہ ایک مجرم کی حیثیت سے ہم اللہ کے دربار میں گئے اور اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں اور اللہ بھی ہمیں معاف کر رہا ہے، جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا۔ ایسے موقع پر اللہ ہر شخص کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کو معاف نہیں کرتا ہے جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کی زمین ماری ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کو ماں بہن کی گالی دی ہوگی، جب تک کہ اس کا بھائی اس کو معاف نہ کرے، یعنی جس کے ساتھ ایسا کیا ہے جب تک وہ معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں کرتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے معاملات معاف کر سکتا ہے، لیکن ہم نے اور آپ نے کسی نے اگر کسی بندے کا معاملہ حق مارا ہے، اس کے ساتھ ہم نے بددیانتی کی ہے، تو اللہ بھی اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ میرا بھائی اللہ کا بندہ ہمیں معاف نہ کر دے، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، اللہ اس وقت بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہم جو قربانی کے جانور پیش کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، وہ کیا ہے؟ اب تو آج کل موبائلوں کا زمانہ ہے، عبادتوں کی روح نکل چکی ہے،
آج کے اس دور میں ہم نہیں کہہ سکتے کس کی عبادت قبول ہو رہی ہے اور کس کی نہیں ہو رہی ہے۔ ایک آدمی جب حج کرنے جا رہا ہے، احرام پہنے ہے، وہاں پر ایسے موبائل نکال کے اپنی سیلفی لے کے واٹس ایپ پہ شیئر کر رہا ہے اور لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ دیکھو ہم حج کے میدان میں ہیں، ہم عمرے کے میدان میں ہیں۔ ایک معمولی ہم یہاں ایک جلسے میں آئے ہوئے ہیں، اس جلسے میں بھی آنے کے لیے ہم مولانا لوگوں کے ساتھ سیلفی لیں، فوٹو کھنچوائیں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کو کہ دیکھو ہم جلسے میں گئے ہیں، رات کے 2 بجے بھی ہم جاگ رہے تھے، 1 بجے بھی ہم جاگ رہے تھے، اور آپ دکھائیں اور یہ کہیں کہ یہ دین کا کام ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نمائش ہے، یہ ریا ہے، یہ دکھاوا ہے، یہ وہی چیز ہے کہ جب دکھاوے کی نماز قبول نہیں ہوتی تو دکھاوے کے جلسے قبول کیسے ہوں گے؟ جب دکھاوے کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے تو دکھاوے کا حج کیسے قبول ہوگا؟ وہ کتنا بدبخت انسان ہے جو ایک غریب عورت کی وہ ساڑی دیتا ہے، آؤ تم مجبور ہو ایک ساڑی دے رہا، لیجئے ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں پہنیے، اور غریب عورت کو ساڑی دیتے ہوئے بھی اس کا فوٹو کھینچ رہا ہے اور اس کو شیئر کر رہا ہے۔ میں نے آج 25 غریب اور بیوہ اور طلاق شدہ عورتوں کی کو ساڑی دی ہے، میں نے آج 25 غریب لڑکیوں کے جہیز کا انتظام کر کے ان کا نکاح کرایا ہے۔ میرے بھائیوں، تصور کرو کہ آپ اس کا فوٹو لے کر آپ شیئر کر رہے ہیں اور دکھاوا کر رہے ہیں کہ میں نے آپ کو اس غریب کی انسلٹ کرنے کا حق کس نے دیا تھا؟ آپ اس کو اگر کپڑا دے رہے ہو تو اس کو بدنام اور رسوا کرنے کا حق آپ کو کسی نے نہیں دیا ہے۔ آپ اس کے فوٹو کو شیئر کر رہے ہیں اپنے دوستوں میں، اپنے بھائیوں میں، کہ دیکھو میں نے فلاں کی مدد کی ہے۔ آپ نے کوئی نیک کام نہیں کیا ہے، ساڑی دینے کے بعد بھی آپ ظالم ہیں، اس لیے کہ آپ نے اس عورت کو، اس غریب کا مذاق اڑایا ہے، اس کے ساتھ آپ نے اتیاچار کیا ہے، ظلم کیا ہے، اس کو رسوا کیا ہے۔ آپ نے 25 آدمیوں کو بلایا، اپنے دسترخوان پہ بٹھایا، روزہ افطار کرایا، تمام چیزیں رکھ کے فوٹو کھینچ کے اپنے لوگوں میں شیئر کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دکھاوا ہے، یہ ظلم ہے، سراسر ناانصافی ہے، اور ایسی عبادتیں دکھاوے کی عبادتیں ہیں، اور دکھاوے کی عبادت عبادت نہیں بلکہ شرک ہے۔ کھل کر بول رہا ہوں، اگر دنیا میں کوئی ماں کا لال ایسا مولوی پیدا ہو جو یہ کہہ سکے کہ جرجیز غلط ہے اور غلط بول رہے ہیں تو آئے اور ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر کے کہے کہ یہ غلط ہے۔ وہ ظلم کر رہا ہے اپنی عبادتوں پر، وہ اتیاچار کر رہا ہے اپنی عبادتوں پر، وہ دکھاوا کر کے برباد کر رہا ہے اپنی عبادتوں کو، چاہے وہ مولوی جرجیز کا اپنے موبائل میں فوٹو لے کر رہا ہو، چاہے وہ قربانی کے بکروں کے فوٹو شیئر کر رہا ہو، چاہے وہ روزہ افطار کی پارٹی کر کے شیئر کر رہا ہو، اور چاہے وہ حج کے میدان میں اور عمرے کے میدان میں جا کر اپنے فوٹو لوگوں میں شیئر کر رہا ہو۔ یہ دکھاوا ہے، یہ ریا اور نمود ہے، یہ ایسی عبادتیں نہیں بلکہ شرک اصغر میں لکھی جاتی ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ان عبادتوں سے ہمیں اور آپ کو، ایسی عبادتوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جانتا، اللہ کے علم میں تو ہر چیز ہے، وہ جانتا تو ایسے لوگ بھی آئیں گے جو قربانی کے بکروں کے فوٹو کھینچیں گے اور ڈالیں گے۔ اب لوگ پوچھیں گے، اوہ ماشاءاللہ بڑا اچھا بکرا، کتنے کا لیا تھا؟ 25,000 کا، 30,000 کا، 35,000 کا۔ اوہ ماشاءاللہ، اللہ قبول کرے۔ یہ تو سب نوٹنکی ہے آج کل۔ آپ خود چاہتے تھے کہ میرے بکرے کی تعریف ہو۔ اس نے پوچھا کتنے کا؟ آپ نے کہا 25 کا۔ آپ کا پڑوسی کہتا یہ 25 کا لایا تو میں 30 کا لاؤں گا۔ اب چلنے لگا کمپٹیشن، اب چلنے لگا مقابلہ۔ اب یہ بات اللہ جانتا تھا یہ ہوگا، اسی لیے اس نے پہلے ہی کہہ دیا قربانی میں بھی تقوی ہونا چاہیے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ تم جو قربانیاں کر رہے ہو نا، اس کا گوشت اور اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، تم جو قربانیاں کر رہے ہو اس قربانی کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا، تو اللہ کو پہنچتا کیا ہے؟ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، وہ تمہارا تقوی دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین
تقوی دیکھتا ہے کہ کس نیت سے تم قربانی کر رہے ہو. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. نہیں دیکھتا اللہ کتنے خوبصورت ہو, اللہ نہیں دیکھتا کہ کتنے ہینڈسم ہو, تمہارے بال ہیپی کٹ ہیرو جیسے ہیں یا نہیں ہیں, نہیں دیکھتا اللہ. تمہاری شکلیں کیسی ہیں, نہیں دیکھتا اللہ. اللہ یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے اندر تقوی کتنا ہے. ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم. اس حدیث پر غور کرو, اللہ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا. لا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم, اللہ تمہارے جسموں کی طرف, تمہاری باڈی کی طرف نہیں دیکھتا ہے. باڈی بلڈر ہو کہ نہیں, جم جاتے ہو یا نہیں, اچھی خاصی باڈی, نہیں, اللہ نہیں دیکھتا تمہاری باڈی کی طرف. ولا الی صورکم, تمہاری شکلوں صورتوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا, کتنے ہینڈسم ہو, کتنے خوبصورت ہو, کتنے گورے ہو, نہیں. اگر اللہ نے شکلیں اور صورتوں کی بنیاد پر جنت اور جہنم کے فیصلے کیے ہوتے تو اللہ کے نبی کبھی یہ نہیں فرماتے کہ اے بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو, اے بلال ایسی کون سی نیکی کرتے ہو, دنیا میں تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ جب مجھے جنت دکھائی دی, جب میں نے جنت میں ٹہل کے دیکھا, مجھے اللہ نے جنت دکھائی تو میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی, تمہارے جوتوں کے تلوے کی آواز میرے کانوں میں گئی. یہ بلال جن کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں آتا ہے بہت ہی زیادہ کالے تھے, کل حماتی کا لفظ آتا ہے جیسے کوئلے کا رنگ کالا ہوتا ہے, اسی طریقے سے بلال کوئلے کی طرح کالے تھے. میں تنقیص نہیں کر رہا ہوں, جو آیا ہے حدیث میں وہ بتلا رہا ہوں حضرت بلال کے بارے میں, ان کے رنگ کے بارے میں. لیکن اس کے باوجود کیا فرماتے ہیں, اللہ کے نبی کہتے ہیں بلال مجھے جب جنت دکھائی دی, میں نے جنت کا دورہ کیا تو میں نے جوتوں کی تو آواز سنی, یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے پیش کیے بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا. وہ بلال جن کی شکل و صورت کالی تھی, کالے کا لوٹے ہونے کے باوجود جب صحابہ نے یہ سنا کہ بلال کو اللہ کے نبی جنت کی بشارت دے رہے ہیں تو بلال سے کہنے لگے بلال تمہاری شادی نہیں ہوئی, آؤ میرے گھر پہ چلو. اے بلال آؤ میرے گھر پہ چلو, میرے گھر پہ ایک خوبصورت بیٹی ہے, چاند کا ٹکڑا ہے. اے بلال میری بیٹی پر ایک نظر ڈال لو, میری بیٹی کو دیکھ لو, اگر میری بیٹی پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں. اے بلال میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار, اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. جب سنا کہ بلال کو جنت کی بشارت مل رہی ہے, بلال دیندار ہونے گئے تو عرب کے لوگوں نے, مدینے کے لوگوں نے اپنی بیٹیاں دینے کا فیصلہ کر لیا. پرپوز کرنے لگے کہ آئے بلال میں اپنی بیٹی تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. دینداری معیار, یہ تھا تقوی, یہ تھا تقوی. ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم, اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا, بلکہ وہ تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے کہ تمہارے اندر تقوی کیا ہے. ولکن ينظر الى قلوبکم, وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے, تمہارے دلوں میں دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کس طرف مائل ہیں, کیا ہے تمہارے دلوں میں, تمہارے دلوں میں. میرے پیارے بھائیوں یہاں سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے, ابھی تک تو چل رہا تھا تقوی نماز میں, تقوی روزے میں, تقوی حج میں, تقوی زکات میں, تقوی قربانی میں, تقوی اکل حلال میں, حلال روزی میں بھی تقوی ہونا چاہیے. بزنس ہم جو کر رہے ہیں, کام جو روزی کھا رہے ہیں اس میں بھی تقوی ہونا چاہیے.
بڑے آسانی کے ساتھ ہم بیٹھ جاتے ہیں اور جو مل جاتا ہے کھا لیتے ہیں. رزق کا بھی حق ادا کیجئے میرے بھائیوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کا لایا ہوا ایک کھجور کھا لیا تھا, ایک کھجور. اور غلام نے کہا امیر المومنین ابو بکر سے, آپ نے آج پوچھا نہیں؟ ادھر نظر ڈالیے, چھوٹی سی بات مت سمجھیے اس بات کو. آئے میرے آقا میرے مالک روزانہ پوچھتے تھے کہاں سے لائے ہو, اور جب میں بتاتا تھا اور جب آپ جان لیتے تھے کہ حلال تب کھاتے تھے, آج آپ نے پوچھا بھی نہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ روزانہ محنت کر کے لاتے تھے, کھا لیتا تھا, آج بھی محنت کر کے لائے ہوگے؟ تو غلام نے کہا نہیں, آج ہی تو میں نے محنت نہیں کی ہے اور کہیں سے مل گیا. اچھا کہاں سے مل گیا؟ تو غلام نے جو جواب دیا وہ سنیے گا میرے ساتھیوں. غلام نے کیا کہا؟ میرے آقا میرے مالک, میں نے اپنے کسی دوست کی بیوی کو کچھ مہینے پہلے دیکھا تھا, اس کے پیٹ میں حمل تھا, گربھوتی تھی, پریگننٹ تھی. میں نے اس کے پیٹ کو دیکھ کر کہہ دیا تھا اپنے دوست سے, ارے تم تو بڑے خوش نصیب ہو یار. اس نے کہا کیوں؟ بھابھی پریگننٹ ہیں, پیٹ میں بچہ ہے. کہا ہاں یار, تو اس میں خوش نصیبی کیا, شادی ہوئی ہے, پریگننٹ تو ہے بیوی. کہ جاؤ اس میں آپ کو لڑکا ہوگا. اس نے کہا کہ لڑکا ہوگا. تو میرے دوست نے مجھ سے پوچھا تمہیں کیسے معلوم؟ بھائی پیٹ میں کیا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے, تمہیں کیسے معلوم؟ تو اس نے کہا ارے میں بہت پہنچا ہوا آدمی ہوں, تم نہیں جانتے مجھے, میں پیٹ دیکھ کر بتا دیتا ہوں اس میں لڑکا ہے کہ لڑکی. تو ابو بکر صدیق نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ آقا مالک آج 4-5 مہینے کے بعد آج اس کو لڑکا ہوا ہے. یعنی میں نے جب پیٹ دیکھ کے کہا تھا اس کو 5-6 مہینے ہو گئے, آج اس کو لڑکا ہوا ہے, آج وہ مل گیا. اور مل گیا تو وہ کھجور لے کر میرے پاس ہی آ رہا تھا, راستے میں مجھے دیکھا تو دے دیے. میں نے کہا کس خوشی میں؟ اس نے کہا یار تم نے بیٹے کی بشارت کی تھی کہ بیٹا ہوگا, بیٹا ہی ہوا ہے, اس خوشی میں میں دے رہا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کیا تمہیں معلوم تھا کہ لڑکا ہوگا؟ کہہ رہے یہ کس کو معلوم ہے, میں نے تو دھول میں ایک لاٹھی ماری تھی, میں نے تو تیر ایسی مار دیا اور نشانے پہ لگ گیا, تو میں کیا کروں؟ کہا تمہیں معلوم تو تھا نہیں؟ کہا نہیں کسی کو نہیں معلوم, مجھے کیا معلوم تھا, پھر بھی ہاں. کہا یہ تو حرام تھا. تو کہا ہاں بس میں نے کھا لیا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا آپ روزانہ پوچھتے تھے, میں نے سوچا آج بھی پوچھیں گے, لیکن آج آپ نے پوچھا نہیں اور اٹھا کر کھا لیا. فرمایا کہ نہیں میرے لیے یہ حرام کا لقمہ زیب نہیں دیتا. کہنے لگے پانی لاؤ. پانی پیتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اپنی انگلیاں ڈال کر قے کرتے ہیں, آ کرتے نکالتے ہیں, پھر پانی پیتے, پھر قے کرتے ہیں, آ کر کے پھر نکالتے ہیں. اور اس وقت تک پانی پیتے رہے, اس وقت تک پانی پیتے رہے اور قے کرتے رہے جب تک کہ یقین نہیں ہو گیا کہ جتنا کھجور میں نے کھایا تھا وہ نکل گیا ہوگا. ہر آدمی اپنے بزنس پر غور کرے, اپنے دکان پر ہونے والی ہیرا پھیری پر غور کرے, اپنے کاروبار پر غور کرے, ہم کیا کھاتے ہیں اس پر غور کرے, اپنے بیوی اور بچوں کو کیا کھلاتے ہیں اس پر غور کرے. میرے بھائیوں, حضرت ابو بکر صدیق نے وہ لقمہ نکال دیا, وہ ایک کھجور کھایا تھا انجانے میں, وہ بھی نکال دیا. اور اس کے بعد میں فرمایا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی شخص حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ رنگ کا, کالے رنگ کا نقطہ بٹھا دیتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے, اگر وہ مغفرت طلب کر لے, اگر وہ استغفار کر لے تو اللہ اس نقطے کو مٹا دیتا ہے. اور اگر اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی تو وہ کالے رنگ کا نقطہ بڑھتے بڑھتے پھیلتے
पूरे दिल को काला कर देता है, और जब इंसान का पूरा दिल काला हो जाता है तो फिर उसको परवाह नहीं होती मेरे पास ये माल जो आ रहा है वो हलाल का है या हराम का। उसके अंदर से सोचने और समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है। हर इंसान गौर करे अपने कारोबार पर, अपने रिस्क पर। आप कहते हो मौलाना इतने मदरसे, इतने ये, इतने वो, फिर आज क्या हो गया है? पहले इब्ने तैमिया पैदा होते थे, इब्ने क़य्यिम पैदा होते थे, इमाम अहमद इब्ने हंबल और इमाम मालिक जैसी शख्सियतें माएँ जन्म दिया करती थी, सनाउल्लाह मरसरी और इब्ने तैमिया जैसी शख्सियतें जन्म लेती थी। मेरे भाइयों, जब माँ बाप अपनी बीवियों को रिज़्क़ हलाल खिलाया करते थे तो ऐसी नेक सालेह औलादें पैदा हुआ करती थी, ऐसे बड़े बड़े उलमा पैदा हुआ करते थे हमारी बीवियों की कोख से। लेकिन आज जब हमने अपनी बीवियों को माले हराम खिलाना शुरू किया, हराम लुकमा खिलाना शुरू किया और हराम रोजी खिलाना शुरू की, तो टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर डांस करने वाले लड़के और लड़कियां पैदा हो रहे हैं। आज हमारे घरों में वीडियो बनाने वाली औलादें पैदा हो रही हैं, हमारे घरों में डांस और शॉर्ट कपड़े पहनने वाली बेपर्दा बेहया बच्चे और बच्चियां हमारे घरों में पैदा हो रहे हैं। क्यों? ये रिस्क हराम का असर है। मेरे भाइयों, हम रिस्क हलाल खिलाएंगे तो उलमा पैदा होंगे, रिस्क हराम खिलाएंगे तो डांस करने वाले, नाचने वाले और गाने वाले और वालियां ही हमारे घरों में पैदा होंगी। माले हराम खिलाएं और सोचें कि इब्ने क़य्यिम पैदा हो, इब्नुल जौज़ी पैदा हो, इब्ने तैमिया पैदा हो, सनाउल्लाह पैदा हो, अहमद इब्ने हंबल पैदा हो, इमाम मालिक पैदा हो। नहीं, जब हमारे पास रिज़्क़ हलाल नहीं है और नहीं खिला सकते हैं तो फिर ऐसी औलादों को पैदा होने का इंतजार भी मत कीजिए। हम मर चुके हैं, आईसीयू में लेटी हुई कौम है, रूह गोया कि निकल चुकी है, वेंटिलेटर पर लेटे हुए हैं, और कब डॉक्टर ये कह दे कि आपका मरीज मर गया। आज हम उस कौम से वाबस्ता हैं कि हमारे अंदर से रूह निकल चुकी है। कहां पड़े हैं? ये एहसास वो क्या था? हजरत उमर फारूक रात की तारीकी में निकलते हैं, ये था क्या? क्या कहोगे इसको? रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में निकलते हैं, सुबह फजर का वक्त होने वाला है और एक बूढ़ी औरत अपनी बेटी से कहती है कि बेटी दूध में पानी मिला दो। सुना है वाकया आपने, लेकिन सुनिए मैं किस अंदाज में बताना चाहता हूं आपको। बेटी, सुबह का वक्त है, फजर की अजान से पहले का वक्त है, अजान हो जाएगी अभी। आए मेरी बेटी, दूध में पानी मिला दो, कष्ट पर आने वाले। बेटी भी अपनी मां से लड़कर कहती है, बेटी मां दूध में पानी नहीं मिलाया जाएगा। मां, अमीरुल मोमिनीन का, उमर फारूक का ऐलान नहीं सुना है तुमने? जो दूध में पानी मिलाएगा उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। तकवा देखिए, तकवा। मां कहती है, बेटी हजरत उमर को क्या मालूम कि तू दूध में पानी मिला रही है? अरे उमर को क्या खबर? और उमर घर की दीवार से कान लगाकर मां और बेटी की ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। मां कहती है, बेटी उमर को क्या खबर कि तू दूध में पानी मिला रही है? अरे मिला दे। बेटी का जवाब भी ताबड़तोड़, मां उमर को नहीं मालूम तो क्या हुआ, अमीरुल मोमिनीन को भी नहीं मालूम तो क्या हुआ। अरे हमें उमर से क्या मतलब, उनको मालूम है या नहीं है, हमें क्या मतलब। उमर का रब तो देख रहा है, उमर का खुदा तो देख रहा है, उमर के रब को तो पता है। मां, आज हम दूध में पानी मिलाएंगे तो कल कयामत के दिन हमें अपने रब को हिसाब व किताब देना होगा।
یہ گفتگو حضرت عمر فاروق نے سن لی، اس گھر پہ نشان لگا دیا اور صبح 2 آدمیوں کو بھیجا، جاؤ جس گھر پہ نشان لگا کر میں آیا ہوں ماں اور بیٹی دونوں کو اس گھر سے بلا کر لاؤ۔ ماں کو بلا کر لایا گیا، بیٹی کو بلا کر لایا گیا۔ حضرت عمر نے پوچھا بوڑھی سے، عورت سے، یہ کون ہے تمہاری؟ بڑھیا نے جواب دیا بیٹی۔ کہا یہ تو بڑی ہے، بالغ ہو چکی ہے، اس کا رشتہ کیوں نہیں کیا تم نے ابھی تک؟ کہا امیر المومنین غربت ہے اور غریبی کی وجہ سے ابھی میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں کر سکوں، کوئی مناسب و دیندار لڑکا دکھائی نہیں دیا۔ حضرت عمر نے کہا لڑکا موجود ہے؟ کہا کون؟ اپنے بیٹے کو بلایا، امیر المومنین ہے، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت ہے، امیر المومنین، اور اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، یہ تیری بیٹی ہے، میں اپنے بیٹے کے لیے تیری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہا ہوں۔ بڑھیا کہتی ہے امیر المومنین صبح صبح یہ مذاق اچھا نہیں، امیر المومنین ہم غریبوں کا مذاق اچھا نہیں۔ فرمایا عمر مذاق نہیں کر رہا ہے، بڑھیا میں تیری وجہ سے بھی شادی نہیں کر رہا ہوں، تیری بیٹی کی دینداری، تیری بیٹی کا تقوی، تیری بیٹی کا خدا کا خوف، یہ دیکھ کر میں اپنے بیٹی کا نکاح تیری بیٹی سے کر رہا ہوں۔ فرمایا میری بیٹی میں ایسا کیا دیکھا ہے آپ نے؟ فرمایا تم کل اس سے دودھ میں پانی ملانے کو بول رہی تھی، اس نے کہا عمر کو پتا چلے گا تو سخت سزا ملے گی، تو نے کہا عمر تھوڑی دیکھ رہے ہیں، تیری بیٹی نے جواب دیا عمر نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا۔ یہی وہ جملہ ہے جس جملے نے عمر فاروق کو لرزا دیا، کپ کپا دیا۔ تیری بیٹی عمر سے نہیں عمر کے رب سے ڈر رہی ہے، تو اس کو عمر سے ڈراتی نہیں، تیری بیٹی کے اندر عمر کا نہیں عمر کے رب کا ڈر ہے، اور جو عمر کے رب سے ڈرے وہی اصل تقوی ہے، وہی اصل پرہیزگاری ہے۔ مجھے اپنے بیٹے کے لیے تیری بیٹی منظور ہے۔ اور پھر حضرت عمر نے کچھ نہیں دیکھا، نہ حسب، نہ نسب، نہ ذات، نہ برادری، نہ اونچ، نہ نیچ، کچھ نہیں دیکھا، اور اپنے بیٹے کا نکاح اس بیٹی کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ کر دیا۔ ارے نکاح میں یہی تو دیکھا جاتا ہے، نکاح کے معیار تو یہی ہے، یہی تو معیار ہے نکاح کا۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ لڑکا ایم اے ہے تو لڑکی بھی کم سے کم بی اے تو ہونی چاہیے، ہمارا معیار یہ ہوتا ہے۔ لڑکی اگر زیادہ پڑھ جائے تو بڑی آفت ہے۔ اب لڑکی جتنا پڑھی اس سے زیادہ پڑھا لکھا لڑکا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس معیار نے آج نہ جانے کتنی لڑکیوں کو اپنے گھروں میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا ہے، اور جب وہ اپنی انتظار کرتی رہی اچھا ملے اچھا ملے اچھا ملے، 35 سال کی ہو جاتی ہے، اب ان کو ملتا ہے 40 سال کا، 45 سال کا، پھر ملتا ہے ایک بچے کا باپ، 2 بچے کا باپ۔ ہم ہی تو اس کے ذمہ دار ہیں، ہم نے معیار ہی کچھ ایسا بنایا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے اس لڑکی کے اندر تقویٰ دیکھا، اس لڑکی کے اندر پرہیزگاری دیکھی، تو یہ حال، اس کو کہتے ہیں پرہیزگاری، اس کو کہتے ہیں تقویٰ، یہی ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ چرخہ جانتے ہیں نا، چرخہ جس میں سوت کاتا جاتا ہے، سوت۔ ہم لوگ انصاری ہیں اس لیے ہم لوگوں کے یہاں مشینیں لگی ہوئی ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں سوت۔ بہت سی عورتیں اپنا سوت، مرد لوگ اپنا سوت دے جاتے ہیں کاٹن، اس کو کاٹ دینا، پھرا دینا، مزدوری، ہم تمہارا سوت پھرائیں گے
तुम हमें इतना पैसा दे देना। इमाम अहमद इब्न हम्बल के जमाने में एक बूढ़ी औरत आई, तकवा देखिए, इमाम अहमद इब्न हम्बल के जमाने में एक बूढ़ी औरत आई, लाठी लेकर चलती थी, आई और कहने लगी इमाम साहब एक मसला पूछना है। क्या? सूरज की रोशनी में हम सूत काटते हैं और जिसका सूत होता है उससे हम जो मजदूरी लेते हैं, रात में भी हम चिराग जलाकर सूत काटते हैं। चिराग जला लिया और उसमें भी हम सूत फिराते हैं, उसकी भी मजदूरी हम वही लेते हैं। रात में मेरा चिराग भी जलता है, आए है, रात में हमारा तेल खर्च होता है, चिराग जलता है, हम उससे उतनी मजदूरी लेते हैं, मसलन 1 दिरहम, और दिन में हमारा तेल नहीं जलता है। सूरज की रोशनी में हम फिराते हैं, सूत काटते हैं, उससे भी हम 1 दिरहम लेते हैं। हमें गुनाह तो नहीं पड़ेगा, हमें फर्क करना चाहिए। सूरज की रोशनी में फिराऊं, उसमें हमारा तेल नहीं जलता है तो कुछ कम कीमत लेना चाहिए क्या? और जब हम रात में सूत फिराएं जिसमें हमारा चिराग भी जलता है, हमारा तेल भी खर्च होता है, तो क्या उसकी मजदूरी कुछ ज्यादा लूं या दोनों बराबर लूं कस्टमर से? और जो कुछ उसका कचरा बचता है क्या मैं उसको वापस कर दूं? बहुत से लोग टेलर होंगे ना, टेलर कपड़ा सिलते हैं ना, दे गया 5 मीटर, आपने कुर्ता पजामा बना के उसको दे दिया, जो चीज बच गई वो ना आपकी है ना आपके बाप की है, याद रखना। कितना बचोगे? जो चीज बच गई आपको, वो बची हुई चीज भी उसको देना पड़ेगी। साहब उसने मांगा नहीं, वो मांगे या ना मांगे, आपने आदत बना ली, आधा मीटर बच गया, 20 सेंटीमीटर बच गया, आपने उसको रख लिया, नहीं रख सकते हो आप उसको। आप उसको वो खुशी से दे दे तो अलग बात है, आप दीजिए उसको, लीजिए, ये आपका बचा हुआ है, वो कह देगा हमारे किस काम का है, आप भी रख लीजिए, अब आप रख सकते हो। पहले नहीं, आपने दे दिया, लाइए 400 रुपए, लाइए 500 रुपए, हमने कुछ पैजामा, हमने पंजाबी कुर्ता बना दिया आपका पैजामा, अब आप लाइए 500 रुपए, 400 रुपए आपने ले लिया, बचा हुआ नहीं दिया। नहीं, तो जो चीज हम फिराते हैं क्या उसका बचा हुआ भी वापस करूं? फरमाया बेहतर है, आए अल्लाह की बंदी है बूढ़ी माँ, बेहतर है कि दिन के और रात के सूत के काटने में फर्क करो। दिन की रोशनी में तुम्हारा तेल नहीं जलता है, उससे भी तुम 1 दिरहम लेती हो, और रात की तारीकी में तुम्हारा तेल जलता है, उससे भी तुम 1 दिरहम लेती हो। नहीं, ये तो गलत है, तुम्हें उन दोनों में फर्क करना चाहिए। दिन के उजाले में जब सूत काटो तो उससे कम मजदूरी लो, कम कीमत लो, और रात में जब तुम्हारा तेल जलता है तो तुम उससे ज्यादा मजदूरी, ज्यादा कीमत लो। वो बूढ़ी औरत जाने लगी, इमाम अहमद इब्न हम्बल उस बूढ़ी औरत को देखकर रोते हैं और कहते हैं कि अल्लाह, आज के इस जमाने में भी ऐसी बूढ़ी औरतें जो लाठी टेक कर चलती हैं, कैसी अल्लाह वाली है, कैसे डरने वाली है, कैसे अल्लाह का खौफ अपने अंदर खाने वाली है। कितनी नेक औरतें आज भी हैं। पूछने लगे, अरे उस औरत को जानते हो वो कौन है? अरे उस बुढ़िया को देखो जिसकी कमर झुक चुकी है, जो लाठी टेक कर चलती है, फिर भी पूछने आई है कि रात में और दिन में हम सूद काटते हैं, तो सूद में क्या हम कुछ डिफरेंस करें, फर्क करें, कम ज्यादा लें? देखो तो कितनी नेक है, कौन है ये? हमने तो आज से पहले नहीं देखा इस बूढ़ी औरत को। अरे ये कौन है, किसकी बेटी है, इसके बाप का क्या नाम है? लोगों ने कहा बाप का नाम तो पता नहीं, लेकिन इस इलाके में एक बहुत बड़े काजी थे, और काजी बशीर जिनका नाम था, इतना जानता हूं ये काजी बशीर की बहन है, ये काजी बशीर की बहन है। मेरे प्यारे साथियों, यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या चीज होती है तकवा, परहेजगारी क्या होती है। हजरत अबू बकर का एक खजूर खाकर निकाल देना,
قاضی بشیر کی بہن بوریا کا پوچھنا کہ دن کی کمائی اور رات کی کمائی میں کچھ فرق کروں. ایک عورت نے تو یہاں تک مسئلہ پوچھا تھا کہ میرے پڑوس میں چراغ جلتا ہے, 15 دن چاند کی روشنی آتی ہے, میں چاند کی روشنی میں کبھی کبھی سورج کبھی کبھی سود کاٹ لیتی ہوں, اور پھر 15 دن کے بعد اندھیری رات آ جاتی ہے, پھر ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا. احمد ابن حنبل سے پوچھا جا رہا ہے, امام صاحب میرے پڑوس میں چراغ جلتا رہتا ہے, اس کے آنگن میں چراغ جلتا رہتا ہے, اس کی روشنی میرے گھر میں آتی ہے, کیا میں پڑوس میں جلنے والے چراغ کی روشنی جو میرے گھر میں آتی ہے اس میں نہ میرا چراغ ہے نہ تیل ہے, کیا اس روشنی میں بھی میں چراغ جلا کیا میں سوت کاٹ سکتی ہوں؟ احمد ابن حنبل نے فرمایا بہتر یہ ہے کہ تم اس روشنی میں سوت نہ کاٹو, کیونکہ وہ روشنی تمہاری نہیں ہے, وہ تو اس گھر سے آ رہی ہے, تم اس کی آنے والی روشنی میں نہ کاٹو تو زیادہ بہتر ہے. پھر اس اللہ کی بندی نے دوسرے کے گھر سے آنے والی روشنی میں چراغ نہیں جلایا, سوت نہیں کاٹا ہے. یہاں تو منع بھی کر دو تب بھی ماننے والے نہیں. ظلم یہ ہے کہ زبردستی آپ جس چیز سے منع کریں گے وہی چیز ہم اور کریں گے. یہ صورتحال ہے. تقوی آج ہماری زندگی سے بالکل نکل چکا ہے. میرے بھائیوں, تقوی اپنی زندگیوں میں بھی پیدا کرو, خود اپنے اندر بھی پیدا کرو. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ اپنی بیوی حضرت غالباً ام سلمہ تھیں, اپنی بیوی ام سلمہ کی گود میں سر رکھے ہوئے ہیں, اپنی بیوی ام سلمہ کی گود میں سر رکھے ہوئے ہیں اور اپنی لونڈی خادمہ کو آواز دے رہے ہیں. آواز دی, اس نے سن لیا لیکن آئی نہیں. سن لیجئے گا میرے بھائیوں, بڑا دلچسپ واقعہ ہے. آپ کی تعداد بھی اب گھٹ کر آدھی بھی نہیں رہ گئی ہے, ہم بھی اب ختم ہی کر رہے ہیں, لیکن اس واقعے کو ضرور سن لیجئے گا میرے بھائیوں. حضرت محمد رسول اللہ نے اپنی لونڈی کو آواز دی, اس نے سن لیا لیکن نہیں آئی. آپ نے دوبارہ آواز دی, اس نے پھر سن لیا نہیں آئی. تیسری بار آواز دی, اس نے سن لیا لیکن نہیں آئی. آپ نے اپنی بیوی ام سلمہ سے کہا ذرا دیکھو تو کہاں چلی گئی. دروازہ کھولا, ام سلمہ دیکھتی ہے کہ وہ تو باہر ہی بیٹھی ہے اور بکری کے بچے سے کھیل رہی ہے. بکری کا چھوٹا سا بچہ اس کے ساتھ کھیل رہی ہے. دل دہل جائیں گے. واقعہ لمبا نہیں ہے, بس ختم ہو گیا, لیکن سوچئے دل دہلا دینے والا واقعہ. یہ نبی کا حال ہے. وہ باہر بیٹھی ہوئی ہے, بکری کے بچے سے کھیل رہی ہے. حضرت ام سلمہ نے کہا اللہ کے نبی نے آواز دی, تو نے سنی نہیں؟ اس نے کہا سنا تھا. پھر کیوں نہیں آئی؟ اس نے سر نیچے کر لیا. حضرت ام سلمہ آئیں, کہا اللہ کے رسول وہ تو باہر ہی بیٹھی ہے اور اس نے آپ کی آواز بھی سن لی. آپ نے کہا اس کو بلاؤ. ام سلمہ نے کہا جاؤ, اللہ کے نبی بلا رہے ہیں. وہ آئی, جی تو نے میری آواز سنی؟ کہا جی. جبکہ بیوی بتا چکی ہے وہ آپ کی آواز سن چکی ہے, لیکن آپ نے پھر بھی بیوی کی بات نہیں مانی. آپ نے اس سے پوچھا کیا میں نے پہلی آواز دی تو نے سنا؟ اس نے کہا ہاں. میں نے دوبارہ آواز دی, تم نے سنا؟ کہا ہاں. میں نے تیسری بار آواز دی, تم نے سنا؟ کہا ہاں. کیا مسئلہ نکلا؟ کسی کی کہی ہوئی اور سنی ہوئی بات پر عمل نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول اپنی بیوی کی بھی بات نہیں مان رہے, اس سے پوچھ رہے ہیں, تحقیق کر رہے ہیں, تو نے سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ کہا ہاں. آپ نے کہا پھر بھی تو نہیں آئی, کیوں؟ اس کیوں کا جواب اس کے پاس نہیں تھا. اب اللہ کے نبی نے کیا کیا سنو, جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں. یہ مسواک جیسے پین ہوتا ہے نا, پین ہم لوگ درجی لوگ, ٹیلر لوگ ناپ لیتے لیتے رکھ لیتے ہیں, پھر کپڑا کاٹنے لگے, پھر پین نکالا کان سے. پھر اللہ کے رسول مسواک کان میں لگاتے تھے. مسواک جب بھی اذان ہوئی پھر کان میں رکھ لیا اور گئے, کلا کیا, وضو بنایا اور نماز پڑھنا شروع کر. یہ مسواک جو اللہ کے نبی کے کان میں تھی, یہ مسواک کتنی بڑی ہو سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ ایک بالش. آپ نے اس مسواک کو کان سے نکالا اور اپنی باندی کو قریب کیا اور کہا تو نے میری آواز سننے کے بعد ایک بار نہیں 3 بار سننے کے بعد انسنی کر دی, نہیں آئی. اور آپ نے اٹھایا اور وہ مسواک کو ایسے کر کے اس کی پیٹھ پر مارنے ہی والے تھے. آپ نے یوں لے جا کر اس کی پیٹھ تک لائے.
کاندھے تک لائے لیکن مارا نہیں, وہیں پر روک لیا اور کہا چل ہٹ, جا چلو جا ہٹو. وہ چلی گئی. اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا. حضرت ام سلمہ کہنے لگی آپ ایسے ہی چھوڑیں گے تو کوئی بھی سیریس نہیں لے گا آپ کو, پھر وہ سر پہ چڑھ جائے گی. آپ جب اس کو مارنے ہی والے تھے تو ایک دو مسواک مار ہی دینا چاہیے تھا, آپ نے کیوں نہیں مارا؟ حضرت ام سلمہ کو جو جواب دیا اللہ کے نبی نے وہی تقوی ہے, وہی پرہیزگاری ہے. فرمایا ام سلمہ او میری بیوی, میرا دل بھی چاہتا تھا کہ اس کو ماروں, سزا دوں. اس نے کام ہی سزا کے لائق کیا ہے, میرا دل بھی چاہ کہ اس کو سزا دوں. اور جیسے ہی میں نے مسواک نکالی اور اس کو مارنا چاہا, اس کے قریب تک چلی گئی, اسی وقت میرے دل میں یہ خیال آیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے غور کر لو, اس لڑکی کو, اس باندی کو جو تم مار رہے ہو, ایک مسواک دو مسواک جو مار رہے ہو, کہیں ایسا تو نہیں اس کی غلطی اتنی بڑی نہ ہو جتنی زور سے آپ اس کو مسواک مار دو, کہیں یہ آپ اس کی غلطی سے بڑی اس کو سزا نہ دے دو. میں نے فوراً روک لیا, اس بات کا خیال آیا کہ اگر میں نے اس کو مسواک مار دی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مسواک کا مارنا اس کی غلطی سے زیادہ ہو جائے, اور اگر آج میں نے اس کو اس کی غلطی سے زیادہ مار دیا تو کل قیامت کے دن یہ میرا مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش نہ کر دے. واللہ لولا القود لأوجعتك بهذا السواک, اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میرا ایک مسواک مار دینا اس کی غلطی سے بڑا ہے, اس کی غلطی سے زیادہ ہے, اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا تو آج اس مسواک سے میں اس کو مارتا, آج اس مسواک سے میں اس کو سزا دیتا. لیکن محمد کو اللہ کے ڈر نے روک لیا, محمد کو اللہ کے خوف نے روک دیا ہے, کہیں ایک مسواک کا مار دینا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے. یہ خوف تھا جناب محمد رسول اللہ کے اندر اللہ کا, یہ خوف ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. ہم اپنے ملازموں پر, ہم اپنے نوکروں پر کتنی دھوس جماتے ہیں, کتنا دن بھر میں ڈانٹتے ہیں, کتنا گالی گلوچ کرتے ہیں, کہیں اس کی غلطی سے بڑھ کر نہ ہو جائے. حضرت عمر فاروق پیشاب کر رہے اور ان کا غلام امیر المومنین کہتا ہوا چیختا ہوا آیا, حضرت عمر فاروق کو نہیں دیکھ سکا, امیر المومنین استنجے سے فارغ ہوئے اور کہا ادھر آ, چلا رہا, ایک تھپڑ اس کے گال پہ مار دیا. وہ جانے لگا, آپ نے پوچھا بتاؤ کیوں آئے تھے میرے پاس, کہا کوئی بات نہیں اب میں جا رہا ہوں. وہ جانے لگا, جاتے جاتے کہنے لگا امیر المومنین میں آپ کا خادم ہوں, میں آپ کا غلام ہوں, آپ نے مجھے تھپڑ مارا ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن تھوڑی دیر کے لیے جب آپ کمرے میں جائیں اور تنہائی میں جائیں تو بس اتنا سوچ لینا کہیں یہ تھپڑ آپ نے مجھے ناجائز تو نہیں مارا ہے, کہیں بے قصور میں ہوں اور بے قصور ہو کر تھپڑ تو آپ نے مجھے نہیں مارا. کہا قصوروار ہے تو, جب جانتا ہے میں پیشاب کر رہا ہوں تو نے کیوں آواز دی؟ کہنے لگا اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ پیشاب کر رہے ہیں, اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں آپ کو آواز کیوں دیتا. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے پتا ہی نہیں کہ آپ استنجا کر رہے ہیں, پیشاب کر رہے ہیں. فرمایا جب تو نے اللہ کی قسم کھا کر بات کہہ دی تو بات ہی ختم ہے, پھر تو میں نے تجھے بے قصور مارا ہے, پھر تو میں نے تجھے بلا غلطی کے مارا ہے. اے میرے غلام ادھر آؤ. پھر اپنا گال پیش کر دیا کہ جتنی زور سے میں نے تجھے مارا ہے تو بھی مار لے, انتقام لے لے, میں نے بلا قصور مارا ہے. اس نے کہا امیر المومنین آپ نے اپنی غلطی مان لی اور احساس ہو گیا, میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے, ہم اپنے آقا کو اپنے مالک کو نہیں مار سکتے ہیں. فرمایا میرے خادم یہاں تو اس لیے مجھے معاف کر رہا ہے کہ میں تیرا مالک ہوں, میں تیرا آقا ہوں, اور تو اپنے آقا سے بدلہ نہیں لینا چاہتا. آئے میرے خادم تجھے تھپڑ مارنا پڑے گا, کیونکہ آج تو اپنے مالک ہونے کی وجہ سے نہیں مار رہا ہے,
قیامت کے دن تو میرے اوپر مقدمہ ٹھوک دے گا, میں قیامت کے دن مقدمے کا جواب نہیں پیش کر سکتا, اسی دنیا میں تجھے بدلہ لینا ہے. اس نے کہا امیر المومنین میں اسی اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس اللہ کی قسم ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کھائی تھی, اور آپ نے اسی قسم کی بنیاد پر مجھے بے قصور مان لیا. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے دل سے معاف کر دیا ہے, میں اللہ کے ہاں آپ سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا. میرے بھائیوں, یہ احساس تھا حضرت عمر فاروق کے اندر. تو یہ ہوتی ہے تقوی سے بھری ہوئی زندگی, اور یہی تقوی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. حضرت عمر فاروق کو قیامت کے دن کا احساس تھا, ہمیں اور آپ کو بھی قیامت کے دن کا احساس ہونا چاہیے. یہی چند بنیادی باتیں پونے 2 گھنٹے کی تقریر میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. میرے بھائیوں, اس جامعہ, اس مدرسے کے لیے یہ جلسہ ہوا ہے. اب میری آپ سے اتنی گزارش ہے کہ آپ نے چندہ دینے والوں کے ہاتھوں میں خوب چندہ دیا ہے, اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے.